اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 14A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے یہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا تھا یہ چلتے چلتے اب اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور کورس 1 کا، لیکن انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہم جاری رکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ عصر پڑھیں گے، اور یہ چھوٹی مختصر لیکن انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ، اس کے مضامین جانیں گے۔ گرامر میں آج آپ ناصرہ کا مضارع کا فعل جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ نے خالقہ سے یخلقو اور ناصرہ سے ینصرو اور عبدہ سے یعبدو وغیرہ کی پریکٹس کی۔ تو ہم آگے بڑھیں گے گرامر میں۔ داربا سے یدربو، اور سامیہ سے یسمعو، اور علمہ سے یعلمو، اور عاملہ سے یعملو۔ یہ وہ تمام وہ افعال ہیں جو آپ پہلے ان کے ماضی کے صیغے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ مضارع پڑھیں گے، وہی پیٹرن، آسان کام، کوئی نئی چیز نہیں۔ نیا لفظ آج ایک نیا ہمارے لیے جو ہم جانیں گے وہ ہے ماذا، اکٹھا لفظ ماذا۔ ماں کا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، معنی آپ کو پتہ ہے، تو آج انشاءاللہ ماذا کا معنی بھی ہم پڑھ لیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم کے مختلف صورتیں نماز میں پڑھنے سے اور زیادہ شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ایک کلاس یعنی 1 گھنٹے میں آپ 10 اور 8 ایسے نئے 18 الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ یعنی اس 1 گھنٹے کی نشست میں جو ہم پڑھیں گے، آپ جب قرآن کو کھولیں گے تو 4000 سے زائد بار یہ الفاظ اس قرآن کے اندر ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ آج جب یہ الفاظ آپ پڑھ لیں تو آپ پھر قرآن کو کھولیں اور ان میں ان الفاظ کو ڈھونڈیں اور انہیں دیکھیں، اور جو نئی چیزیں آپ نے سیکھی اور پڑھی ہیں اس کا آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کا انشاءاللہ جب ہم سبق پڑھ لیں گے، مجھے یقین ہے اس کے بعد آپ اپنے الفاظ کا اعادہ جو ہے قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کر کریں گے۔ تو لہٰذا چونکہ 1 گھنٹے کے اندر آپ اس قدر چیزیں سیکھ سکتے ہیں، 4000 سے زائد الفاظ سیکھ سکتے ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق سے بیٹھ جائیں اور توجہ سے آج کی کلاس کو پڑھیں کہ 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ میں بہت بڑا منافع ہے قرآن کے 4445 الفاظ کو سیکھنا۔ آج ایک اور چیز یہ ہوگی کہ آج کا سبق پڑھنے کے بعد 174 الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا جو قرآن میں 36,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو کتنا بڑا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا مختصر وقت میں۔ آئیے اب سورہ عصر کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا، بڑی مختصر مگر جامع سورہ ہے۔ خسارے یعنی نقصان سے بچنے کا فارمولہ ہے، اور آپ اور میں، دنیا میں ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے بچا رہے، اور اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 2 ہماری ذات کے حوالے سے، میرے اور آپ کے ذاتی افعال و اعمال کے حوالے سے، اور 2 ہماری جو ہے وہ بقیہ معاشرہ یعنی اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ تو جو میرے اور آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہیں ان میں سے عقیدہ اور اعمال صالح، 2 چیزیں، اور جو معاشرے میں ہمارے کرنے والے کام ہیں اس میں سے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ یہ 2 چیزیں تو کتنی عمدہ چیزیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا یہ فارمولہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سورہ مبارکہ کی تلاوت سنیں گے، سورہ عصر کی تلاوت، اور آج میں تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ عبد المحمد صاحب کو کہ وہ سورہ عصر کی تلاوت
کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو آپ نے سورہ عصر کی تلاوت سماعت فرمائی اور الحمدللہ. تو ہم آج انشاءاللہ پہلے تو اس کے اندر جو الفاظ عمومی طور پر آپ کو آتے ہیں آپ نے غور کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پہلے سے پتہ ہے. خوش ہوں الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. والعصر پہلی آیہ مبارکہ انتہائی مختصر اور اس آیہ مبارکہ 6 حروف پر مشتمل اس آیہ مبارکہ جو ہے والعصر قسم ہے زمانے کی. اس میں آیا ہے وا کا لفظ. تو ذرا مجھے آپ چیٹ باکس میں پہلے بتائیے کہ وا کا کون سا معنی آپ نے پڑھا تھا. آپ سب کو وہ معنی یاد ہونا چاہیے اور آنا چاہیے. سسٹر مانور ہمیشہ بازی لے جاتی ہیں. سسٹر تنزیلہ، بشرا، خالدہ، بردر نظام، نگارش، عائشہ، نبیہ، شمائلہ، سمرہ سبھی فرما رہے ہیں. اور اردو والا اور انگلش والا اینڈ بردر سید نعیم رضا سوزماک سبھی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. تو یہ معنی تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. آج ذرا غور فرمائیں کہ ہم ایک اور معنی پڑھنے جا رہے ہیں وا کا اور وہ ہے قسم. تو اور قسم. تو وا کے اب 2 معنی ہم نے سیکھ لیے. ایک معنی کیا ہے اور جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرا معنی آج اس سورہ مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے والعصر قسم. تو ان میں تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے ویسے ایک ٹپ کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ سورہ مبارکہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اور سے تو نہیں سٹارٹ ہوگی. پہلے کوئی مضمون نہیں چل رہا, نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو والعصر قسم ہے زمانے کی. تو یہ جو واو ہے یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے. اور جو عام طور پہ عمومی طور پر آیات کے درمیان میں مضامین کے درمیان میں چل رہا ہوتا ہے وہاں ظاہر ہے کہ بات کو کنیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے باقی چیزوں کے ساتھ. تو قسم ہے وا اور والعصر قسم ہے زمانے کی. اور یہ جو قسم ہے وا والی یہ قرآن پاک میں اور صورتوں میں بھی آئی ہے. آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی. آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں قرآن پاک میں آتا ہے والشمس والفجر واللیل والنجم والسماء. تو ان سب صورتوں میں قسم سے آغاز ہو رہا ہے. تو والعصر بالکل اسی طرح اس میں بھی قسم سے آغاز ہو رہا ہے. والعصر قسم ہے کس کی؟ زمانے کی. تو آج پہلی بات جو آپ نے ذہن میں ڈالی وہ کیا ہے کہ وا کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اور ایک معنی قسم والا. اور یہ والعصر کی مثال سے آپ اس کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں پختہ کر لیں گے. اور قرآن کی اور صورتیں والضحیٰ اس میں بھی اسی طرح وا شروع میں آتا ہے. اور عصر جو لفظ ہے یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں زمانہ حاضر یا عصر حاضر, یہ والا دور جو ابھی چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا عصر حاضر میں فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. عصر حاضر کی مصیبتوں میں سے ایک یہ لوگ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو اردو میں عام طور پہ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ وقت یا زمانہ عصر حاضر. ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹائم کے معنی میں. تو اب اس کو یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ جو ہے نا بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ قسم میں اور آپ نہیں کھا رہے. یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے کلام کے اندر کلام کے آغاز پر زمانے کی قسم کو گواہ کے طور پر ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے. قسم ہے زمانے کی. کون سی بات؟ جو آگے آئے گی. آگے کیا بات آ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں. ان الانسان لفی خسر. ان یہ آپ نے لفظ پہلے سے پڑھا ہوا ہے, آپ سب کو اس کا معنی آتا ہے. تو ذرا دوہرا لیں ایک دفعہ, سب اپنے آپ کو بتائیں, اپنے کانوں کو بتائیں. ہاں جی بے شک.
اور اس کا فرق بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو. اس کا معنی بے شک ہے جی, یہ تو مجھے یاد ہے, آپ سب کو یاد ہے. ایک لفظ ہے ان, اس کا معنی کیا ہے؟ ان, اگر. ہاں, ان کا معنی ہے اگر. ابھی دیکھیں نا, بہت سے لوگوں نے لکھ دیا کہ. اب یہ باتیں تھوڑی سی ہم نے پکی کرنی ہے. جو ان ہے اس کا معنی اگر ہے. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ, نہیں, وہ ہے ان. تو ان بے شک, ان اگر, ان کے, ان کے. تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈسٹنگوش کریں, اس کو ذہن میں رکھیں, مثالیں ذہن میں رکھا کریں نا. ان کو جیسے ہی آیا تھا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے, اور وہیں سے زیادہ آ جاتا ہے ان کا معنی اگر. اور انا کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا بے شک, تو اس لیے ہمیں یہ پتا ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اب انا اور ان, اب یہ آج پکے کر لیں, اب آج کے بعد آپ نے نہیں بھولنا. دیکھیں انا 1534 بار ہے قرآن میں. اب ہونا کیا چاہیے کہ آج کے بعد جب آپ قرآن اٹھائیں, ابھی کلاس کے بعد, نماز عشاء کے بعد, ایک تو نماز عشاء میں یہ سورہ پڑھیں, اور اس کے بعد جب آپ قرآن اٹھائیں اور آپ اس میں ڈھونڈیں. ابھی یہ میں نے اتفاق سے میری بیٹی سے قرآن لیا ہے, تو وہ تبارک اللہ 29واں پارہ پڑھ رہی تھی, تو میرے سامنے جو صفحہ آیا اس پر دوسری لائن میں ہی, بلکہ پہلی لائن میں بھی لفظ ہے ان, دوسری لائن میں ہے ان. تو یوں دیکھیے کہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک کے, چونکہ اتنی دفعہ قرآن میں آیا اننا, آگے آگے نیچے یہی لفظ اننا کی صورت میں کہ بے شک ہم, تو یوں یہ قرآن میں بار بار آتے ہیں. ظاہر 1500 بار ہے, تو قرآن میں تقریباً آپ کو ہر صفحے پر 2 سے 3 بار ملے گا ایوریج. تو اس طرح سے ہم نے اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. خالی ان اور انا ہی جو ہے, آپ دیکھیں یہ 2200 بار بن جاتے ہیں قرآن میں, اگر آپ انہیں اچھا سے یاد رکھ لیں. اور الانسان, آپ کو پتہ ہے انسان, انسان یا آدمی, اور لفی, تو انسان کا جو معنی ہے یہاں پر چونکہ الف لام لگا ہوا ہے, تو یہ خاص, آپ کو پتہ ہے الف لام کے لیے ہم نے کہا اسم, اور خاص اسم کے لیے اس کی نشاندہی بھی کر رہا ہے. اور الف لام کا ایک معنی آپ نے پڑھا تھا الحمد میں, کیا معنی تھا ذرا کوئی بتایا آپ میں سے؟ بیٹے پانی, جو الحمد میں الف لام کا معنی ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ, ہم نے کہا تھا سب کی سب, تمام کی تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو بالکل اسی طرح یہاں پر الانسان اس معنی میں بھی ساری انسانیت, تمام بنی نوع انسان, دونوں معنی میں ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر, تو لفی, لا اور فی, یہ ٹکڑے آپ سب بنا سکتے ہیں, آپ سب کو آتے ہیں. لا کا معنی آپ نے پڑھا تھا نا, کہاں پڑھا تھا, کسی کو یاد ہے کہاں جڑا ہوا تھا یہ لا؟ تو ہم نے کہا تھا اس وقت, دیکھتے ہیں آج کون بتاتا ہے. ہاں, ایک تو وہ لا اور لی ہم نے پڑھا تھا لیے والا معنی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ لا جو ہے نا, جب حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے لقد, ٹھیک ہے, اسی طرح لفی, تو اس کا معنی تاکید کا بن جاتا ہے البتہ. تو اب یہ معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے, کہ یہی لا, ہاں, وہ جو للعالمین کے ساتھ معنی تھا وہ الگ تھا, ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ آیا, فعل کے ساتھ آیا, حرف کے ساتھ آیا, تو لفظ کا معنی مختلف ہو سکتا ہے. تو وہاں ہم نے للعالمین, للہ, وہ اسم تھے آپ کے ذہن میں ہے. یہاں پہ لا ہے حرف کے ساتھ, لفی, تو اس کا معنی بن گیا تاکید کرنے والا. جیسے لقد میں بھی حرف ہے قد, اس کے ساتھ لا, یہاں پہ فی کے ساتھ لا, تو البتہ, تحقیق, یعنی تاکید کے طور پہ, ایمفیسس کے طور پر آ رہا ہے. اور خسر کا لفظ جو ہے, یہ دیکھیں یہ مثال بھی آ گئی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو لا کا معنی البتہ, انڈیڈ, ٹھیک ہو گیا. تو اور البتہ, لا اور قد کا معنی بھی تحقیق. کتنی زیادہ تحقیق اس آیہ مبارکہ میں ہو رہی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے.
تو اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے آسان کیا، ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے. تو لیں اب لا اور لی کے چونکہ مختلف استعمالات ہیں تو آج آپ سارے ہی دیکھ لیں. ابھی میں یہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ جب اسم کے ساتھ آیا جیسے للہ میں اور لاہو میں اور للعالمین میں تو معنی کیا تھا کے لیے یا لیے. جب فعل کے ساتھ آیا اور یہ مثال ابھی ہم نے نہیں پڑھی، انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے تو ابھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے. جیسے لی یدبرو، یدبرو کے فعل کے ساتھ لی لگا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا معنی ہے تاکہ، یہ ایک اور معنی ہے. تو اس کے 3 معنی ہو گئے. اسی طرح ایک اور مثال قرآن سے یتذکرہ کے ساتھ لی لگا تو لی یتذکرہ، تو یہ بھی معنی تاکہ. تو اس کا پہلا معنی کیا ہوا؟ لیے، کے لیے. دوسرا معنی تاکہ. تیسرا معنی جب لا حرف کے ساتھ لگتا ہے، قد جو ہے وہ حرف ہے، فی بھی جو ہے وہ حرف ہے، تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ ایمفیسس کا معنی البتہ، اس معنی میں. ٹھیک ہے، سٹریس دینے کے لیے، چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تو یہ 3 معنی ہے لا یا لی کے. ٹھیک ہو گیا. اس سلائیڈ کو اچھا سا آپ نے دہرانا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ پکا ہو جائے. اور فی میں، فی کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے، اور خسر کہتے ہیں خسارے کو، اور اردو میں خسارے کا لفظ نقصان کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے. تو جیسے دکاندار ہوتے ہیں نا، تو تاجر ہوتے ہیں، ان سے جب کبھی پوچھ لیں تو کیسا چل رہا ہے، وہ کہیں گے بس جی ٹھنڈا ہی چل رہا ہے. تو بس جی نقصان ہی اٹھا رہے ہیں، گھر سے ہی پیسے ڈال رہے ہیں. ایک تو واللہ عالم کہ اس طرح جھوٹ بولنے سے اپنی چیز کی برکت کیوں اٹھا دیتے ہیں. دوسرا ان کا نقصان آپ کو پتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنا پہلے پروفٹ ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہو رہا، تو اس کو وہ نقصان کہتے ہیں. جبکہ یہاں جو خسر کا لفظ ہے اس کا معنی ایسا نقصان، گھاٹا یا خسارہ ہے جس میں آپ کی اصل انویسٹمنٹ جو ہے، جو اوریجنل آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کی وہ بھی ضائع ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ پروفٹ میں کمی ہو جائے یا پروفٹ نہ حاصل ہو، بلکہ اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، ایسا خسارہ. تو انسان سراسر خسارے میں ہے. اور یہ مضمون جو آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے والعصر کے بعد. انسان تو ہے ہی خسارے میں. اب اس کو دیکھ کے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. پہلے قسم کھائی والعصر، واہ قسم کا، پھر انا کا لفظ آیا بے شک، پھر لا کا لفظ آیا. لا بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایمفیسس کے لیے، سٹریس کے لیے. اور ایک اور تاکید بھی ہے جو آگے آئے گی کہ انسان سب خسارے میں سوائے. تو اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اکثریت خسارے میں ہے. یہ سورہ ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے، الارم بیل ہے کہ ہم جاگ جائیں، الرٹ ہو جائیں، خود کو خسارے سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ سے فوری دعا کریں کہ اللہ ہمیں خسارے سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اور اب قرآن کو زندگی میں لانے کے حوالے سے آپ کو یاد ہے حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال کہ ہمیں پہل کرنی چاہیے. لہٰذا فوری میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں خسارے سے محفوظ رکھنا، اور چاروں کام جو بھی آگے آ رہے ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمانا. تو وہ کیا آ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ڈر اور خوف کے بعد ایک خوشخبری کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ بے شک اکثریت سارے انسان خسارے میں ہیں، اللہ کا جو لفظ آیا یہاں پہ، اللہ سوائے اور مگر. تو یہ بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو آپ نے وہاں پڑھا تھا اللہ سوائے اور مگر، ان دونوں معنی میں. تو یہ آپ سب کا پکا ہے. الذین کا معنی آپ سب کو آتا ہے، بتائیں مجھے. اور خود کو بھی بتائیں. جو لوگ یہاں نہیں لکھ رہے وہ اپنے آپ کو سنوائیں، اپنے آپ کو بول کر بتائیں. یہ جمع ہے وہ لوگ جو، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کی واحد کیا ہے الذین کی؟
عربی میں الذین کی واحد ہے الذی، ٹھیک ہے جی، ہاں الذی، ماشاءاللہ. تو یہ میری بہنیں لکھ بھی رہی ہیں. سو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، صالحات نیک. تو اللہ کا لفظ دیکھ لیا، یہ دیکھیں مثال آ گئی، لا الہ الا اللہ. اور الذین کا لفظ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جو، یہ 1000 سے زائد بار ہے قرآن میں یہ الذین کا لفظ. تو کیا ہوگا اگر آج آپ اس کو پڑھنے کے بعد قرآن اٹھائیں اور اسے کھولیں اور اس میں یہ ڈھونڈیں. ابھی یہ میں نے رینڈملی قرآن کھولا، چوتھا پارہ آل عمران، تیسری لائن میں آ رہا ہے الذین یسارعون فی الکفر، یعنی الذین وہ لوگ جو، پھر آگے آ رہا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جو، پھر اگلی لائن میں آ رہا ہے ولا یحسبن الذین. تو آپ ذرا غور کریں کتنی دفعہ یہ آ رہا ہے قرآن میں، چونکہ 1000 بار ہے. تو پھر اسی صفحے کے اوپر آگے جا کے پھر آ رہا ہے الذین. تو یوں ایک ہی صفحے کے اوپر مجھے 5 مرتبہ یہ لفظ نظر آ گیا. لہٰذا آپ اگر اس کو پکا کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں اور مزہ بھی آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے. تو آمنو ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، اور وعملو، ذرا مجھے آپ میں سے ایمان اور مومن، اس لفظ سے آمنو کا لفظ آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں ایمان، مومن ہمیں مانا بھی آتے ہیں، اور آمنو ایمان لائے. اور اب جو اصل میں آپ سے میں نے سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے وعملو، وعملو اور عملو، یہ کہاں سے آیا ہے عملو؟ کوئی جانا پہچانا لگ رہا ہے آپ کو؟ بتائیں. عاملہ سے، عاملہ سے، ماشاءاللہ. یہ ہوتی ہے، یہ ہے اب طریقہ ہم نے کیسے کنیکٹ کیا جانا ہے. تو آپ نے عاملہ پڑھا ہوا ہے، اس نے عمل کیا، اور جمع کا صیغہ عاملو، ان سب نے عمل کیا. اب یہ دیکھیں نا خود بخود ترجمہ آ جانا چاہیے ذہن میں. اور ان سب نے عمل کیے، عمل کیا کیسا؟ الصالحات. تو جو اب لفظ ہمارے لیے کون سا ہوا؟ الصالحات. آپ بتائیں اللہ کو کون سا عمل اللہ قبول کرے گا، نیک یا برا؟ یقیناً نیک عمل اللہ جو ہے اسے قبول کرے گا. تو صالحات کا مطلب ہوا نیک، جمع ہے یہ صالحہ کی، اور صالحہ بنا صالح سے. تو یہ سارا اسی کورس میں آپ پڑھ چکے ہیں. صالحن اسم تھا، اس کی جمع صالحون صالحین بن سکتی ہے. اس سے مؤنث صالحہ گولتا والی بن سکتی ہے. اور گولتا والی مؤنث کی جمع کیا ہوتی ہے بتائیں کیسے بناتے ہیں؟ صالحات، الف تا لگا کر، بالکل ٹھیک ہے. صالحات، بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے. تو صالحہ سے صالحات. تو یوں ہم نے ڈھیر سارے نیک اعمال انہوں نے کیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور وہ سارے نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، اس پر اپنا احتساب بھی کریں، اور کمی ہے تو اس کے لیے پلان بنائیں. تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہو گیا جی، آسان ہے، سارا میں آتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو پہلی 2 چیزیں جو میرے اور آپ کے لیے تھیں وہ تھیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا. اب جو اگلی 2 چیزیں ہیں جو ہم نے دوسروں کے لیے کرنی ہے وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں دیکھیں یہ جو واو آ رہا ہے نا درمیان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ اور والا معنی آ رہا ہے. اور تواصو کا لفظ میں معنی یوں پایا جاتا ہے کہ یہ 2 طرفہ ہوتا ہے، 2 طرفہ، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. وصیت کا لفظ دیکھیں واو اور صاد اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس کو سمجھے لفظ کو یہ کیسے ہے. دراسا عربی کا ایک فعل ہے جس کا معنی ہے اس نے پڑھا، دراسا اس نے پڑھایا.
तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, और तदारसू उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। जमा का सीगा, जमा में लोग जब एक दूसरे को पढ़ाएं, इसी से लफ्ज बना है तवासौ, कि एक दूसरे को वसीयत करें। ये नहीं है एक लेक्चर देता जाए दूसरा सुने, बल्कि एक ऐसा माहौल हो, इस्लामी मुआशरा इस तरह का हो जहाँ सब लोग एक दूसरे को नेकी की बात की रगबत दिलवाएं, उसके बारे में बात करें। तो तवासो हमारे यहाँ आमतौर पे हम बाकी तो सारी बातें करते हैं, तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र पे हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी हमें करना चाहिए, तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र, एक दूसरे को वसीयत, कि मुआशरे में एक खूबसूरती पैदा हो कि हम आपस में हक की बातें करें, सच की बातें करें। और हक ज़ाहिर है कुरान और सुन्नत में है। और अब मसला ये है कि जिसको कुरान और सुन्नत ही नहीं आता तो वो कहाँ हक की बात एक दूसरे को बताएगा। अब कोई बीमार हो तो आप हजरत अयूब के सब्र का जिक्र कर सकते हैं, किसी मुश्किल में गलती कर बैठे तो हजरत आदम की गलती और उनकी तौबा का जिक्र, किसी ने इल्म की बात करनी हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, कोई किसी मुश्किल में फंस जाए तो हजरत यूनुस का किस्सा, किसी ने इस्तकामत दिखानी हो तो हजरत नूह की मिसाल। तो यूं अगर हमें ये चीज़ें आती हों तो फिर हम बेहतरीन तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र करेंगे। और ये तब मुमकिन है जब कुरान को समझ कर पढ़ना, ताकि हम डायरेक्ट कुरान से ये चीज़ें करें। तो तवासो बिल हक, एक दूसरे को वसीयत की, किस चीज़ की? हक की। व तवासो, फिर वही लफ्ज आया, एक दूसरे को वसीयत की बिस्सब्र, सब्र की। और सब्र बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। और आज ही मैंने सुबह एक हदीस मुबारका पढ़ी, जिसको अल्लाह ये अता की करे, इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि वो सब्र करना सीख जाए। मफहूम कुछ माना हदीस का ये था। तो सब्र, अब सब्र किस चीज़ का नाम है? साबित कदम रहने का, मुस्तकिल मजाज रहने का, डटे रहने का। और आमतौर पे हमें इसका ज़रा माना, वसी माना में बड़ा खूबसूरत माना है, आइए आज उसको भी जानते हैं। 3 तरह से सब्र करना होता है, 3 तरह से। नेकी पर सब्र करना, आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं ये भी बड़ा मुश्किल है। वैसे भी अमूमी तौर पर, क्योंकि शैतान हम सबके साथ लगा हुआ है, कि आप नेकी करें और मुसलसल करते जाएं और सब्र और इस्तकामत दिखाएं, उस पर डटे रहें, उससे हट ना जाएं। गुनाहों से बचने पर सब्र करना, आपने नियत कर ली कि मैंने मोबाइल फोन पर वक्त जाया नहीं करना। अब हाथ और आपका पूरा जिस्म, दिलो दिमाग, आदत ऐसी पड़ी हुई है, हर कोई कह रहा है क्या चक्कर है आजकल व्हाट्सएप पे नजर नहीं आते हो, वक्त जाया नहीं करते हो, जोक्स नहीं भेजते हो। तो गुनाहों से बचने पर सब्र करना, उससे रुक जाना, और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना, और ये भी बहुत बड़ा सब्र है। अब क्या होता है, आपने कुरान कोर्स शुरू किया, कुरान क्लास लेनी, एक दो लोगों को बताया तो लोग क्या कहते हैं, लो अब बड़ा ये जनाब हाजी साहब बन गई हैं, हाजी साहब बन गए हैं, आप नमाज शुरू कर देना तो लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं, इसको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, कभी गुनाह के कामों में किसी को कहें आओ सिनेमा चलते हैं, कभी नहीं कहेंगे। तो नेकी की जरा दावत देकर देखें, फिर देखें क्या होगा, फिर आपको कैसी कैसी बातें सुननी पड़ेंगी। तो आप क्या करेंगे, आप सब्र करेंगे। तो सब्र, इन तीनों चीज़ों के ऊपर सब्र करने का नाम, नेकी पर सब्र करना और नेकी करते जाना, लोगों के बुरे सलूक के बावजूद रिश्तेदारों के उनके साथ अच्छा सलूक करना और उस पर सब्र करते जाना, गुनाहों से बचना और मुसलसल बचते जाना। और मुश्किलात जब सामने आए, दीन के रास्ते पर चलते हैं जब लोग, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो फिर उस पर भी सब्र किया जाए और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई जाए, डट जाए कि जैसे बुराइयों पर भी तो इतनी जिंदगी डटे हुए गुजरी ना, तो क्यों ना आज नेकी पर सब्र और हक के साथ डटा जाए। व तवासो बिल हक की व तवासो बिस सब्र। तो आपने देखा हजरत नूह का कितना लंबा सब्र था, नेकी और फिर मुश्किलात और उस पर डटे रहना। सो हमारे लिए नुक्ता यहाँ से ये पैदा हुआ कि एक मुसलमान के लिए खाली ईमान लाना और अमल सालेह करना काफ़ी नहीं है, बल्कि तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की बातें
کہ فلاں تو اللہ کا ولی ہے، اور کسی کی بات میں دخل ہی نہیں دیتا، کسی سے کچھ نہیں اس کا لینا دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ جوگیوں والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان رہ کر، اللہ کے دین کو پھیلا کر، اللہ کی شریعت کو قائم کر کے بیٹے آواز دین کو قائم رکھتے ہوئے اور پھر اجتماعیت کے اس تصور کو معاشرے میں لانا کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ سو الحمدللہ اب یہ چونکہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کے لیے آپ کا ایک ایسا گروپ، ایسے لوگوں کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے جو مل کر یہ کام کر سکے۔ تو اپنے ساتھی چنیے، اگر آپ کے فیملی میں کسی کو چن سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی، بچے والد والدہ، بیٹیاں ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ بچے، اپنے دوست کو چن سکتے ہیں۔ اگر نہیں کہیں تو ہمارے جو گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ بہنیں الگ گروپ میں ہیں، بھائی الگ گروپ میں ہیں، وہاں سے ایک دوسرے کو چن لیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ دین کی باتیں کیا کیجیے، ہمت بڑھائیے، آگے بڑھیے، صبر کی فضیلت بتائیے، تاکہ اس طرح قرآن کی کلاسوں میں ہم خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام کریں اور صبر اور برداشت کے ساتھ پڑھتے ہوئے قرآن کو آگے چلتے جائیں، اور پھر یہ سلسلہ رکے گا جب تک کہ سارا قرآن سمجھ نہ آ جائے۔ ایک اور نقطہ جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ چاروں کام کرنے ضروری ہیں۔ عربی میں اگر آپشن دیا جائے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یا، اور انگلش میں کہتے ہیں اور، تم یہ کر لو یا یہ کر لو۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں دس از فار یو اور دس ون از فار یو، سو یو کین چوز ون آف دیز ٹو۔ بٹ عربی میں وی یوز دا ورڈ او۔ او کا لفظ کا معنی ہے یا کے معنی میں، یہاں آپشن ہوتا ہے، یہاں آپشن نہیں ہے۔ یہ چاروں کام کرنے ضروری ہیں: ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں وا کی جگہ یا لگا دیتے، او لگا دیتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ سورہ عصر مکمل ہوئی، اور سورہ مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ فارمولہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ تو جیسے دنیا میں نقصان سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو یہ جو حقیقی نقصان ہے دنیا و آخرت کا، اس سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اس سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بھی بات کرتے ہوئے آپ کو پڑھا رہا تھا، تو میرے صاحبزادہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو قرآن پاک میں سے آؤ کی مثال لے کر آئے ہیں۔ یہ قد سمیع اللہ 28واں پارہ ہے، سورہ حشر چل رہی، سورہ مجادلہ چل رہی ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تو یہ یہاں اس کا معنی ہے آباءہم، کہ ان کے ابا و اجداد یا بچے، تو او کا لفظ یہاں پہ یا کے معنی میں آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ سو اسی طرح اگر آپ بھی جو الفاظ نئے سنے ان کو ساتھ ساتھ اپلائی کریں گے، قرآن میں دیکھ لیں گے، پھر یہ معنی نہیں کبھی بھی بھولے گا، آپ کو پکا ہو جائے گا۔ گھر میں پریکٹس کر لیں، فیملی ممبر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ ہم تو یہ گیم بھی کھیلا کرتے تھے، بچے قرآن سب کھول کے، میں کہتا چلے من ڈھونڈیں، ان ڈھونڈیں، ان ڈھونڈیں، پھر اس کا معنی ڈسکس ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگر کوئی سوال ہے ایک تو پوچھ لیجیے، پھر ہم گرامر شروع کریں گے۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، نام گرامر شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سسٹر نگارش آپ کچھ فرما رہی ہیں؟
तुमने वो इधर आओ। अच्छा ये मेरा ख्याल है, चले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामर में आज हम इंशाल्लाह, जैसा कि पहले मैंने कहा, फिर मुदारे में से मज़ीद अफ़ाल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह माज़ा का नया लफ्ज़ और आज का नुक्ता तालीम। तो हम करते कैसे हैं, TPI से। ज़रा ये TPI कर लें, रिफ़्रेश भी हो जाएं। क्या करेंगे, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए, यानी इसके इशारे अच्छे से कीजिए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो मिलकर करने की बड़ी अहमियत है। अगर इफ़ यू हैव अ पार्टनर टू डिस्कस एंड शो योर एक्शंस, और उन्हें बताएं कि हम क्या सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह सीखने का अमल ज़्यादा तेज़ और बेहतर हो जाएगा। आपको बार बार बताया जाता है अरबी में अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हैं, और वो क्या है, इसम, फेल और हर्फ। और अभी आपको अच्छे आ चुके होंगे। फेल अरबी में अक्सर 3 हरूफ से बनते हैं। हम बहुत से अफ़ाल पढ़ रहे हैं, और फेल माजी भी हमें पता है। अब मुदारे क्या होता है, जो काम माजी में था, जो काम हो चुका, मुकम्मल हो गया। मुदारे जो काम अभी हो रहा है या होगा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और अम्र का भी इंशाल्लाह हम, बल्कि कल की क्लास से हम फेल अम्र मेरा ख्याल शुरू करेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। तो अब आपको यकीनन बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप फ़आला की माजी के सीगे, फ़आला, फ़आलू, फ़आलता, फ़आलतू, फ़आलतुम, फ़आलना। जैसे आज आमिला से बन गया था, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना। तो ये फ़आला का माजी आपने किए थे इशारे, और मुदारे के थोड़ा सा ऊपर होते हैं, थोड़ी सी आवाज़ भी ऊंची। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। तो वहाँ पे उसके हिसाब से माना आ जाते हैं। तो आज हम जो फेल करने जा रहे हैं वह है दाराबा का फेल। तो दाराबा के माजी के सीगे तो आप सबको आते हैं। जरा आप सारे दोहरा लें, कोई एक हाथ खड़ा करके हमें भी बता दे। मैं जरा देखूं आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। सिस्टर खालिदा करवाएंगी माशाल्लाह सबसे पहले। पहले मुजारा कराना है सर। पहले माजी सिस्टर दाराबा का। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। वेरी गुड, दरबत। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सिस्टर उमैमा आप भी करवाएं। ज़राबा, उसने मारा, ज़राबू, उन सब ने मारा, ज़रबता, आपने मारा, ज़रबतू, मैंने मारा, ज़रबतुम, आप सब ने मारा, ज़रबना, हम सब ने मारा। एक्सीलेंट। देखिए कितना अच्छा इन्होंने दाराबा उसने मारा साथ तर्जुमा भी करवाया। अब माजी की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, आज हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मुदारे में। ठीक है, तो हाथ यहाँ माजी का लेवल था ना, अब हाथ चला गया ऊपर, एक उंगली वही, बाकी सब इशारों का अंदाज वही है। यदरिबू, यद, या आपको पता है मुदारे में सबसे पहले लग जाता है। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, जमा का हो गया। अब यहाँ हम लाए, जब आप सामने हैं और आपसे बात हो रही है, तदरिबू तुम मारते हो या आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ। और इसमें दोनों माना शामिल है, आपको पता है ना, मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा। और तदरिबूना जमा, आप सब मारते हैं, नदरिबू, नदरिबू हम मारते हैं। तो यूं इसका बन जाता है मुदारे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी हो गई। मैं इसकी प्रैक्टिस तो थोड़ी देर में करवाऊंगा। पहले आपसे ये पूछना है कि इससे अभी थोड़ी देर पहले या पिछली क्लास में आपने किया था खलका यखलुकु या नसरा यंसुरु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया फ़अला यफ़अलु। तो ये आया है दाराबा यदरिबु। तो कोई तब्दीली है, कुछ आपने नोट किया है, कुछ मुख्तलिफ लग रहा है? बीच वाले हर्फ पे ज़ेर है। माशाल्लाह, ज़यान, यूनिस और सिस्टर आयशा, मसूद और सिस्टर मानूर और तंजीला और सिस्टर बुशरा हफीज, इन सब ने नोट कर लिया है। सिस्टर नबिया और उमैमा वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़ेर आ गई है। वेरी गुड। तो इसका मतलब हुआ, अब हमने नोट किया है कि जो असल हरूफ होते हैं ना किसी भी फेल के, जैसे फाताहा, जैसे नासारा, जैसे
خالقا جیسے دارابا، ان میں سے جو سیکنڈ یہ جو درمیان والا ہے نا اس کے اوپر نیچے تبدیلیاں آتی جاتی ہیں مضارع میں بھی. یہاں تو مضارع کا ہے نا، باقی دارابا میں سے را کے نیچے زیر آ گئی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے یہاں تبدیلی آئی ہے. آئیے اس تبدیلی کو ذرا غور سے اسٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ اچھا ہو جائے. ہم نے سب سے پہلے کیا تھا فاتحہ کا ٹیبل یا فعالہ کا، اسی وزن پر ہے بالکل، جو تو سیم وزن پر ہوتا ہے. جیسے فاتحہ، فعالہ، جعلہ یہ ایک ہی جیسے ہیں. فاتحہ یفتح، اسی طرح فعالہ یفعل، اسی طرح جعلہ یجعل، کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے تا کے اوپر زبر تھی اسی طرح ان میں بھی وہی رہا کہ درمیان والے حرف کے اوپر جو زبر تھی وہ زبر ہی رہی. لیکن جیسے ہی ہم نے ناصرہ سے بنایا مضارع تو بنا ینصرو. اچھا اب آ گئی تبدیلی. فاتحہ کے تا کے اوپر جو زبر تھا وہ اب صاد میں پیش بن گیا، وہ بن گیا ینصرو. اچھا یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی. اب ناصرہ کی طرح کے جتنے بھی تھے خلقا، عبدا، ذکرا، تو یہی پیش آ رہی تھی. جیسے ہی ہم نے آج دارابا شروع کیا نا تو یہاں پہ بن گیا یدریبو. اوکے پھر تبدیلی آ گئی. تو اس تبدیلی کی وجہ سے ہم نے بیٹے دوسری لائٹ کرنے جی. تو دارابا یدریبو یہ جی ان ایکسپیکٹڈ آئی تھنک دیر از اے بریک ڈاؤن. لیکن آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے اور تصویر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جزاک اللہ. تو ہم بات کر رہے تھے دارابا سے یدریبو. ٹھیک ہو گیا جی. یدریبو تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تبدیلی آئی اور پھر وہ درمیان والے حرف پر تبدیلی آئی اور وہ زیر بن گیا. تو یہاں پر ذرا غور کریں، یہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ تو مضارع کا ہے نا، یہ تو مضارع کی نشانی کے طور پر ہمیں پتہ ہے. اور 3 حروف جو ہیں ہر فعل کے وہ یہ ہیں، جیسے اس کا یہ پہلا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا ہے. تو یہاں تبدیلی یہ درمیان میں یہاں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں بھی آ رہی ہے اور آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. ٹھیک ہو گیا. بس یہ کانسیپٹ ہلکا سا ذہن میں بٹھا لیں، پریشان نہیں ہونا کہ جی پتہ نہیں کیا کمپلیکیٹڈ چیز پڑھا رہے ہیں. ہم پریکٹس سے انشاءاللہ اس کو سیکھ جائیں گے اور اس کو دہرائیں گے بھی آنے والی کلاسز میں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی نیا کانسیپٹ ذرا تھوڑا ہوتا ہے اس کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ آپ کا اچھا سا پکا ہو جائے. ٹھیک ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب ہم کریں گے انشاءاللہ فعل مضارع کی خوب پریکٹس کریں گے اور دارابا یدریبو کی سب سے پہلے کریں گے اور آپ میرے ساتھ کروائیں گے. سو یدریبو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یدریبونا وہ مارتے ہیں ماریں گے، تدریبو تم مارتے ہو مارو گے، ادریبو میں مارتا ہوں ماروں گا، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. جی سسٹر مانور اب آپ کروائیے. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر امیمہ کروائیے. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. سہیب کروائیے. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو وہ آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ایکسلنٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر عائشہ آپ بھی کروا دیں پھر آگے چلتے ہیں. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، یضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتی ہوں، یضربونا آپ سب مارتے ہیں. تا ہے یہاں پہ تضربونا.
تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربونا ہم مارتے ہیں. نضربو ہم مارتے ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. چلیں جی، اب اتنا اچھا آپ نے کروا دیا ہے تو ہم اس کی بول چال کریں گے، اور بول چال آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ہی کرواتے ہیں. تو سسٹر انیلا جبین اور سسٹر بسمہ جمیل آپ کروائیے. حل یضربو لا یضربو. آپ لوگوں کو معنی بھی ذہن میں آ گیا ہوگا، لیکن ابھی پہلے عربی پریکٹس کروائیں. هل يضرب لا يضرب هل يضربون لا يضربون هل تضرب لا أضرب هل تضربون لا نضرب. ایکسلنٹ، بہت زبردست، بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آئیے اب ہم اسی طرح، آپ کو پتہ ہے اس کی اسم کی اصلی حالت اور بدلی ہوئی حالت، تو اب ہم یہ بدلی ہوئی حالت لگا رہے ہیں، اور اس پر میں آپ سے پریکٹس بھی کروائیں گے، پھر آپ سے معنی بھی پوچھیں گے. کہ سب سے پہلے سسٹر بشرا اور سسٹر سمرا علی آپ کروائیے پریکٹس. هل يضرب حامدہ؟ لا يضرب حامدہ. هل يضربون حامدہ؟ لا يضربون حامدہ. هل تضرب حامدہ؟ لا أضرب حامدہ. بالکل ٹھیک ہے. حل تضربون حامدہ؟ لا نضرب حامدہ. لا نضرب حامدہ. اچھا سسٹر بشرا یہ بتائیں کہ اس میں سے کون کس کو مار رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حل یضرب حامدہ، کیا آپ نے حامد کو مارا؟ یضربو میں یہ آپ ہیں یا کون ہے؟ تم. پھر سوچیں، اشارہ کر کے دیکھیں. وہ ایک حل سر ہاں اس مطلب ایک نے. کیا اس ایک نے حامد کو مارا؟ آپ سے میرا مطلب تھا ایک، تم، مطلب میں تم کہنا نہیں چاہ رہی تھی. جی ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال آپ سے چونکہ سامنے والا مخاطب ہو جاتا ہے تو یضربو میں وہ اس ایک نے، تو وہ جو ایک ہے وہ سبجیکٹ ہے. حامد کو مار پڑ رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس نے نہیں مارا. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ آپ سب کا کلیئر ہے. یہ کانسیپٹ ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یفتح، ینصر، یضرب، یسمع، تو اس تبدیلی کو ذہن میں رکھنا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی نیا فعل پھر آیا ہے سامعہ. اچھا سامعہ میں بڑی مزے کی بات ہے، سامعہ میں تبدیلی آپ کو ماضی میں نظر آ گئی تھی. کیا تبدیلی تھی ذرا بتائیں کوئی؟ ہاں کون بتائے گا؟ سامعہ میں دیر آ گئی تھی اس میں. ہاں دیکھیں وہاں بھی. اچھا ایک اور چیز غور کریں کہ تبدیلی ہمیشہ تینوں میں سے درمیان والے حرف کے اوپر زبر کی آتی ہے. وہاں بھی سامعہ کا جو میم تھا درمیان والا، وہاں پہلے ہی زیر آیا ہوا تھا، تو وہاں ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سامعہ کوئی الگ سے والا فعل ہے. تو ہم نے سامعہ، سامعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، تو یہ تو ویسے ہی الگ ہو رہا ہے، اس میں زیر آتی ہے. اس کا جو مضارع ہے نا وہ بڑا آسان ہے، کیونکہ وہ فتح یفتح کی طرح ہی ہے. مضارع ویسا ہے لیکن چونکہ اس کا ماضی فرق ہے نا، تو اس کو اس لیے ہم الگ سیٹ ہی بناتے ہیں. جیسے اس کا ماضی ہو گیا، جیسے اس طرح کا اور کس کس کا ماضی آپ نے پڑھا جو مختلف ہے سامیت کی طرح کے افعال؟ شریبہ. نہیں اس کورس میں جو پڑھا ہے نا اس کی بات کریں، اتنا مشکل نہ بتائیں. علیمہ، علیمہ، عاملہ، یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے سامعہ سے یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون سب سنتے ہیں، تسمعو تم سنتے ہو، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. تو اب اس کی پریکٹس کے لیے کوئی ذرا میرے بھائی احباب بھی آگے آئے نا، ساری بہنوں کو چانس دیں گے. آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ ہی تو آگے آیا کریں ذرا تھوڑا سا. چلیں سہیب، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کروائیے. بسم اللہ. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں.
तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ब्रदर नईम रजा आप करवाइए। यस्माऊ वो एक सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप एक सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब, जबरदस्त। इस सिस्टर सर, निगारिश सर करवाइए। एक और चीज थी इसमें, नस्माऊना भी कहा जा सकता है ना सर, हम सुनते हैं, नस्माऊना नहीं नहीं ब्रदर, नस्माऊना नहीं कहा जा सकता। एक नून आ गया तो वो काफी हो गया, दो नून नहीं Right. लगेंगे। ठीक है, राइट 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 जी जी, सिस्टर निगारिश करवाएं। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। एक्सीलेंट। तो हमने 3 दफा इसकी प्रैक्टिस की। तो अब ये देखिए, इसकी बोलचाल भी बड़ी मजे की है। इससे पहले आपको याद है हमने पढ़ा था मैं सामिया, तो क्या वो सुनता है, वो क्या था, क्या, हाँ या ना में। ये है क्या, कौन सी चीज, माजा। माजा का माना देखें क्या, ठीक है। तो माजा यस्माऊ, ये वो नहीं है कि क्या वो सुनता है, यानी वो क्या चीज सुनता है, कि क्या सुन रहा है। तो कैसी खूबसूरत हम जवाब दे रहे हैं, यस्माउल कुरान। ठीक है, तो ये अब इसकी आपने अरबी बोलचाल करवानी है। सिस्टर बुशरा और सिस्टर आयशा, बुशरा आफ्ताब और सिस्टर आयशा करवाइए। बुशरा हफीज या दूसरी बुशरा? तो बुशरा आफ्ताब, आपका नाम लिया, आपने हाथ खड़ा किया हुआ ना, तो आप जी सर, ये पढ़ो आप। माज़ा यस्माऊ यस्माउल कुरान। माज़ा यस्माऊना यस्माउनल कुरान। माज़ा तस्माऊ अस्माउल कुरान। माज़ा तस्माऊना नस्माउल कुरान। माशाल्लाह, देखे ना, ये बच्चे इतना प्यारा कर रहे हैं, तो बड़ों को तो फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी की तरह सामिया की तरह ही मैंने कहा था आलिमा, और ऐसे उसका मुदारे का टेबल भी उसी तरह, जैसे यस्माउ बना है तो यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू तुम जानते हो, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। जरा नए लोगों को चांस दें, बस एक एक दफा ये टेबल करवाने हैं। तो जो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं करवाए वो आगे आए। सिस्टर अर्शिया नफीस, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर आप करवाइए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमून आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। एक तो आपने जज़ाकल्लाह बात पूरी मान ली, और आप ये सिस्टर आमना ज़ही करवाइए। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एक्सीलेंट। और सिस्टर अनीला जमी आप करवाइए ये वाला, ये अमिला से यामालू। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये दोनों गड़बड़ हो जाते हैं बाजू का, क्योंकि दोनों के हरूफ एक जैसे हैं ना। लेकिन वो है अलीमा, ये है अमीला। अलीमा मीम आखिर में है, दरमियान में लाम, और अमीला लाम आखिर में है, दरमियान में मीम। तो इससे बना यामालू यामलूना, तामलू आमलू, तामलूना नामलू। ये सिस्टर अनीला जी, ये मेरी भतीजी पढ़ेंगी। यामालू यामालू वो अमल करता है, यामालूना वो सब अमल करते हैं, तामालू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामालूना आप सब अमल करते हैं,
नामा हम सब अमल करते हैं। हाँ, ये प्लीज नोट कर ले, ये है नामलू। अब आपको खुद भी चूंकि पैटर्न पता है तो ऐसी करेक्शंस आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि इसकी प्रैक्टिस आपने जब करनी है तो माजी के सीगे भी साथ मिलाएं और फिर मुदारे के मिलाएं, ताकि पूरे टेबल की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, क्योंकि क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस पर फोकस करते हैं, तो आप खुद से ये कोशिश जरूर करें कि आप वो सारी पिछला टेबल भी साथ मिला के अच्छी सी प्रैक्टिस करें। तो आइए आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं, और बड़ा खूबसूरत नुक्ता तालीम है, और वो ये है कि जो सूरतें आपको आ गई हैं जिन्हें आप समझते हैं और मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनको कुरान के अंदर नमाज के अंदर उन्हें पढ़िए। अब हमें आमतौर पे आदत पड़ जाती है छोटी छोटी सूरतें लोग रट लेते हैं, सूरह इखलास और सूरह कौसर, और वही पढ़ते रहते हैं। सो बेस्ट ये है कि आप जो है वो जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोर्स के दरमियान आपने 6 सूरतें जो हैं सूरह फातिहा के अलावा सीखी हैं और आपको अक्सर याद भी होंगी। तो नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए, तर्जुमे पर गौर कीजिए, अल्फाज पर गौर कीजिए, ताकि आपको माना भी अच्छे याद हो जाए, पढ़ने का मज़ा भी आए, और ज़्यादा खुशी हो, तवज्जो भी रहे उसके अंदर, और आपका हाफजा भी बेहतर हो। और जिन्हें ज़्यादा कुरान आता है वो कोशिश करें कि मुख्तलिफ और भी सूरतों से को पढ़ने की कोशिश करें, उसके माना अल्फाज के ऊपर गौर करें, तो इस तरह से इसका फ़ायदा उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से हमारी क्लास के इख्तिताम पर हमने 36,000 से ज़ायद बार कुरान में आने वाले अल्फाज को जानने की कोशिश की, और अब यही है कि ये बेहतर तब होगा जब आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं क्लास के इख्तिताम से पहले, चूँकि हमारे पास अभी 2 मिनट हैं, आपको ये सबको साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि चूँकि कोर्स इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, कोशिश कीजिए कि आपके होमवर्क्स मुकम्मल हो जाएं, कोई पीछे से भी रहते हैं, आपकी वर्कबुक साथ साथ मुकम्मल हो, और साथ साथ अब तैयारी करते जाएं, क्योंकि बस अब कुछ ही वक्त लगेगा, आपका फाइनल क्विज आ जाएगा, वर्कबुक भी सबमिट करवानी होगी। फिर उस वक्त आप कोशिश करें कि आप इसको आपको ज़रूरत ना पड़े एक्सटेंशन की या परेशानी उठानी ना पड़े। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और एक चैलेंज भी देना है आपको कि ये जो दुआ है इसका तर्जुमा खुद से आपको करना आता हो। ये जो मैंने अभी पढ़ी है कफ़ारे मजलिस की दुआ, तो